من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا حال ہے آپ کا؟ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خوش خطی کے زرعی اصول، یعنی کسی بھی کام کرنے کے لیے کیا ہے کچھ اصول ہوتے ہیں، قواعد ہوتے ہیں۔ ان قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی طرح فن خطاطی کے بھی، فن خوش خطی کے بھی کیا ہے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ تو آج ان اصولوں کو ہم تھوڑا سا سمجھیں گے اور سمجھ کر کیا ہے اس سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی لکھائی کو خوبصورت بنائیں گے۔ تو فن خوش خطی کے زرعی اصول، تو آئیں ان تقریباً 9-10 اصول ہیں، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور اچھے سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیا کیا ہیں۔ تو سب سے پہلا جو ہے اس میں نمبر 1 پر آ جاتا ہے وہ ہے نشست۔ نشست ایک ایسا پوائنٹ ہے، ایسا اصول ہے کہ جب آپ اچھی طرح سے اپنی جگہ پر نہیں بیٹھے ہوں گے، آرام دہ جگہ نہیں ہوگی، تو اس وقت تک کیا ہے آپ درست لکھ بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کیا ہے اپنی بیٹھنے کی جگہ کو بہترین بنائیں۔ آپ اچھے انداز سے بیٹھے ہوں گے، آرام سے بیٹھے ہوں گے تو آپ اچھا لکھ سکیں گے۔ نیکسٹ نمبر 2، فاصلہ۔ یہ جو اصول ہے فاصلہ، یعنی آپ کا اپنے کاغذ اور آنکھوں کے درمیان ایک مناسب فاصلہ ہونا چاہیے، یعنی بہت قریب بھی نہ رکھا ہوا ہو اور بہت دور بھی نہ رکھا ہو۔ اس کے بعد نیکسٹ نمبر 3 جو ہے وہ ہے حاشیہ۔ حاشیے کی جگہ چھوڑ کر لکھیں، اس سے تحریر میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب بھی کوئی آپ لکھ رہے ہیں تحریر تو ارد گرد حاشیہ، یعنی ایک سائڈ دوسری سائڈ، ٹھیک ہے تو یہ لائنوں پر جو حاشیہ لگا ہوا ہوتا ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے اور تحریر کے اندر خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ نیکسٹ نمبر 4 جو ہے وہ ہے اہتمام، یعنی جو لفظ بھی لکھیں انتہائی اہتمام کے ساتھ لکھیں، جلدی میں ہرگز نہ لکھیں، اس سے بھی تحریر خراب ہوتی ہے۔ جب آپ ایک تحریر لکھیں گے اہتمام کے ساتھ تو وہ کیا ہے خوبصورت آئے گی۔ تو اس طرح ہمارا جو ہے اس میں یہ پوائنٹ اہتمام کا۔ نیکسٹ جو ہے آگے ہے کٹا ہوا مارکر یا کٹ والا مارکر، اس کا استعمال بہت ضروری ہے، اس سے خوش خطی جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ تو کٹ والا مارکر جو ہے وہ آپ نے ضرور استعمال کرنا ہے اگر آپ خوش خطی سیکھ رہے ہیں تو۔ اس کے بعد نمبر 6 ہے بناوٹ۔ تو بناوٹ لفظ کی بناوٹ، دندانوں کا خاص خیال رکھیں، کہاں پر نکات آنے ہیں، ان کی صحیح جگہ جو ہے اس کا انتخاب کرنا تاکہ لفظ خوبصورت بن جائے، اس کا آپ نے کیا ہے خاص خیال رکھنا ہے۔ یہی تمام اصول کیا ہے آہستہ آہستہ ایک لفظ کو کیا ہے خوبصورت بناتے ہیں اور آپ کی تحریر میں نکھار پیدا ہوتا ہے اس کے بعد ہے سیدھی سطر۔ نمبر 7 جو پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس ہے سیدھی سطر، یعنی سیدھی لائن۔ جب بھی آپ لکھیں تو سیدھی لائن کے اندر لکھیں، ہمیشہ سیدھی سطور میں ہی لکھنا چاہیے۔ کیونکہ اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے لکھائی میں۔ اگر ٹیڑھا لکھیں گے اوپر چلا جائے گی لائن، نیچے چلی جائے گی تو اس سے کیا ہے وہ بھدا لگے گا۔ اس کے بعد ہے مناسب فاصلہ۔ مناسب آپ فاصلہ بھی چھوڑیں، ٹھیک ہے جب بھی آپ لکھیں تو اس لفظوں کے درمیان مناسب فاصلہ بھی ہونا چاہیے تاکہ لفظ نمایاں طور پر نظر بھی آئیں اور خوبصورت بھی رہیں۔ اس لیے کیا ہے ہمیں مناسب فاصلے کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے مشق۔ یہ لفظ جو ہے بہت ہی اچھا اور بہترین لفظ ہے، ٹھیک ہے اور میں تو کہتا ہوں اسی لفظ پر ہی خوش خطی کی بنیاد ہے۔ یعنی ایک لفظ لکھتے وقت جب آپ مسلسل کیا ہے اس کو بار بار لکھیں گے، روزانہ لکھیں گے تو آپ کی خوش خطی میں اضافہ ہوگا۔ ایک لفظ لکھتے وقت اس پر ایک ہی دفعہ قلم پھیریں اور نہ کہ کیا ہے دوسری بار، تو انشاءاللہ بہترین رزلٹ آئے گا۔
नेक्स्ट हम लिखते हैं लफ्ज़ कत, ठीक है जी। तो ये कत है, ये फ़र्ज़ करें एक यहाँ से लेकर इस किनारे से लेकर इस किनारे तक ये एक कत है। ये देखें, ये एक कत हो गया, ये दो कत हो गया, ये तीन कत हो गया, ये चार कत हो गया, ठीक है। इस कतात पर इंशाल्लाह क्या है मैं आपको आगे असूल भी बताऊंगा, क्योंकि कलम की एक नोक से लेकर दूसरी नोक तक का जो फासला या पैमाइश है उसको हम कत बोलते हैं जी। और जैसे ये हमने कत लगाए, और कत खुश्क नवीसी में हरूफ की पैमाइश का एक बेहतरीन आला होता है, क्योंकि हर हरूफ की पैमाइश, अकामत और बनावट उसी असूल से की जाती है। ये उसके क्या है जी मुताबिक घटता भी है और बढ़ता भी है। यानी कलम बढ़ता है तो क्या है कत भी बढ़ जाता है, और कलम छोटा होता है तो कत भी छोटा हो जाता है। अच्छा, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो है कलम पकड़ने का सही तरीका। जब भी हम कलम को, ये मास्टर की कलम 605, ठीक है जी, तो हम इसको किस तरह पकड़ेंगे, तो इस मार्कर को जो है, इस कलम को हम इस तरह पकड़ेंगे जिसका सही तरीका ये है कि अंगूठे और शहादत की उंगली से कलम को पकड़ा जाए। ये हमारा अंगूठा है और ये शहादत की उंगली है, इससे हम इसको क्या है पकड़ेंगे जी। और जो दरमियानी उंगली है वो उसे सहारा देगी नीचे, ठीक है जी, इसको सहारा देगी। और इस तरह आपको कलम पर पूरी क्या है जी ग्रिप हासिल हो जाएगी। कलम को आप जिधर भी घुमाएंगे क्या है इन तीन उंगलियों की मदद से आप घुमा सकते हैं जी। कलम नरमी से पकड़ना, उंगलियों को तवाज़न में रखना, लिखते वक्त आँखों से 10-12 इंच के फासले पर हो, और कागज़ जिस्म के बिल्कुल दरमियानी हिस्से के सामने, ठीक है जी। ये कागज़ आपके दरमियानी हिस्सा जो है इसके बिल्कुल क्या है सामने पड़ा हो, और ये आपका जो है बेहतरीन। और ये जब आप बड़ा करके लिखेंगे तो ये हमारी उंगली छोटी जो है ये भी बड़ा काम देती है जी, ठीक है जी, ताकि अल्फाज जो है ना वो दुरुस्त करके लिखे जा सकें। तो आप क्या है जी फ़िलहाल तो हम इधर जब वो बड़े उससे लिखा जाता है तो उससे हम ये करते हैं। तो ये तीन जो है उंगलियां हमारी जो है इससे हम क्या है जी खूबसूरत करके, और इसका एंगल जो है वो तकरीबन 75 के दरमियान रखना है। देखें तो जब भी हम इस तरह हम फ़र्ज़ करे करते हैं तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि कलम पकड़ने का तरीका। ठीक है जी।